صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ آل عمران کی تفسیر چل رہی ہے. آج جو تفسیر ہو رہی ہے وہ یہودیوں اور نصرانیوں کے تعلق سے. گزشتہ بھی انہی کے تعلق سے تفسیر ہوئی تھی اور یہ سلسلہ بہت دنوں سے چل رہا ہے. پیچھے جو تفسیر گزری تھی اس میں سے کچھ باتیں گزشتہ مجلس میں ہمارے سامنے گزری کہ اہل کتاب دونوں گروہوں کو کہتے ہیں، یہودیوں کو بھی نصرانیوں کو بھی، اس لیے کہ ان کے پاس آسمانی کتاب ہے. تو اہل کتاب جو ہیں وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور حق کو ناحق میں اور ناحق کو حق میں بدل دیتے ہیں. اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے جو کچھ بھی نازل فرمایا ہے اس کو جھٹلاتے ہیں. اور آگے آخر کی جو آیت پیچھے مجلس میں گزری تھی کہ یہودی اور نصرانی، یہودی بھی اور عیسائی بھی مسلمانوں کا اور اسلام کا مذاق اڑاتے تھے. وہ مذاق اس طرح اڑاتے تھے کہ ایک دوسرے کو ترغیب دیتے تھے کہ بھئی صبح کے وقت میں مسلمان ہو جاؤ، شام کے وقت میں اسلام سے نکل جاؤ. اس سے کیا ہوگا؟ مسلمانوں کا مذاق ہو جائے گا، اسلام کا مذاق ہو جائے گا. تو آج بھی جو ہے انہی اہل کتاب کے دشمنی کا اللہ رب العزت یہاں تذکرہ کر رہے ہیں. دو آیتوں کا میں نے انتخاب کیا ہے. پہلی آیت جس میں اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، اور کسی کے روبرو اقرار مت کرنا مگر ایسے شخص کے روبرو جو تمہارے دین کا پیرو ہے. قل ان الہدی ہدی اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ہدایت وہی ہے جو اللہ دیں. ہدایت اصل میں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم، ایسی باتیں اس لیے کرتے ہو کہ کسی اور کو بھی ایسی چیزیں مل رہی ہیں جیسی تم کو ملی تھیں، یا وہ لوگ تم پر غالب آ جائیں گے تمہارے رب کے نزدیک. قل ان الفضل بید اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ بے شک فضل تو خدا کے قبضے میں ہے. یؤتیہ من یشاء، وہ جس کو چاہتے ہیں فضل دیتے ہیں. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے ہیں اور خوب جاننے والے ہیں. یہ آیت پاک کا ترجمہ ہوا. اس میں پیچھے آیت کو لیں گے تو آگے کی آیت کا مطلب سمجھ میں آئے گا. پیچھے مجلس کے اندر آخری آیت جو گزری تھی کہ اس میں یہودی بھی اور عیسائی لوگ بھی اپنے مذہب کے لوگوں سے کہتے تھے کہ بھئی صبح کی حالت میں اسلام لے آؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ، لیکن شام ہوتے ہوتے اسلام کو چھوڑ دو تاکہ
دنیا میں اسلام کا اور مسلمانوں کا مذاق ہو جائے، اسلام اور مسلمان یہ دونوں چیزیں بدنام ہو جائیں۔ تو اس لیے ایک دوسرے کو اس طرح کی ترغیب دیتے تھے، اور لوگ کرتے بھی تھے کہ صبح میں اسلام میں داخل ہوتے تھے، شام ہونے سے پہلے اسلام سے پھر جاتے تھے۔ تو ان کا یہ عمل جو ہے ایسا ہی جاری تھا۔ تو آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ کسی کے روبرو اقرار مت کرنا، یعنی کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کو ایک سلیقہ دے رہے ہیں، ایک طریقہ بتا رہے ہیں کہ کسی اور کی بات کا اقرار مت کرنا، کسی اور کی بات کو سچا نہ سمجھنا۔ اگر سچا سمجھنا ہے، کس کی بات کو سمجھنا ہے، وہ لوگ جو تمہارے دین پر ہیں، تمہارے دین یعنی مسلمانوں کے علاوہ کسی اور کی بات کا اقرار مت کرنا۔ یعنی کہ یہاں اللہ رب العزت جو ہے یہودیوں کی اور عیسائیوں کی بات کی تردید کر رہے ہیں، کہ مسلمانوں کو آگاہ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں ہوشیار رہو یہودیوں سے بھی اور عیسائیوں سے بھی، اس لیے کہ یہ دونوں جماعتیں ایسی ہیں کہ یہ تمہارا اور اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اگر تم ان کے پیچھے جاؤ گے کیا ہو جاؤ گے؟ گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم کو کسی کی بات ماننا ہے، کسی کی بات کا اقرار کرنا ہے، تو وہ صرف اور صرف مسلمانوں کا اور مسلمانوں کی باتوں کا اقرار کرنا ہے، مسلمانوں کی باتوں کو ماننا ہے۔ قل ان الہدی ھدی اللہ، اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ نبی جی آپ کہہ دیجئے ہدایت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہدایت اللہ رب العزت نے کسی آدمی کے ہاتھ میں نہیں دیا، یہاں تک کہ جس کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، ایسے نبی کے ہاتھ میں بھی اللہ نے ہدایت نہیں دی۔ مشہور واقعہ ہے کہ آپ علیہ السلام جب آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہونے لگا، ابو طالب جو تھے آپ کی بہت ہی فکر کرتے تھے زندگی میں، کفار مکہ آپ کو قتل کرنے کے در پہ تھے، آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ تو اس وقت مکہ المکرمہ میں بڑے لوگوں میں ابو طالب جو ہے موجود تھے، تو وہی ایک شخصیت ایسی تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی تھی اور کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ تیار تھے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان کے احسانات بہت زیادہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان احسانات کا خود اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ میرے چچا کا میرے اوپر بہت احسان ہے۔ تو اس لیے جب آپ کا انتقال ہونے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کہ چچا جان ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیجئے، حشر کے میدان میں آپ کے لیے سفارش کروں گا۔ تو یہ باتیں ہو رہی ہیں، لیکن ابو طالب جو ہے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیے۔ وجہ کیا ہوئی انکار کرنے کی؟ ابو جہل درمیان میں آیا، درمیان میں آ کر آپ کے چچا سے کہنے لگا کہ ابو طالب کیا موت کے ڈر سے تو محمد کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہے؟ موت اتنا تجھے ڈر، تیرے اندر ڈر پیدا کر رہی ہے کہ مکے کے لوگ، سردار لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ موت آ جائے تب بھی اپنے دین کو نہیں چھوڑتے، اپنے پرانے دین میں آپ اپنے باپ داداؤں کے دین میں ہی رہتے ہیں، موت آ جائے تب بھی۔ تو جیسے ہی ابو جہل نے ابو طالب آپ کے چچا کو عار دلائی، ایک احساس دلایا، تو ابو طالب نے آپ کا کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ اس وقت آپ کو بہت تکلیف ہوئی، تو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا کہ نبی جی ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو مسلمان ہو کر اپنا دین چھوڑ کر دوسرے مذہب میں جا رہے ہیں، اور دوسرے مذہب کے لوگوں کو اللہ توفیق دے رہے ہیں، اسلام میں آ رہے ہیں، اور اسلام کی وجہ سے اللہ ان کو بڑی عزتیں عطا فرما رہے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، دنیا کے کسی آدمی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی آدمی کسی آدمی کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہدایت دینے والی ذات کس کی ہے؟ ایک اکیلے اللہ کی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی آدمی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو اسی بات کا اللہ رب العزت یہاں بتا رہے ہیں کہ اصل ہدایت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی کی طرف سے ہدایت ملتی ہے۔ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم، ایسی باتیں اس لیے کرتے ہو کہ کسی اور کو بھی ایسی چیزیں مل رہی ہیں، یعنی کہ یہودی ہو یا عیسائی ہو، یہ جو باتیں کرتے ہیں
کہ بھئی تم ایک دوسرے کو ترغیب دیتے ہیں کہ تم صبح کے وقت میں مسلمان ہو جاؤ، شام ہوتے ہوتے کیا ہو جاؤ، ایمان کو چھوڑ دو، اسلام کو چھوڑ دو، یہ باتیں کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہاں بتائی جا رہی ہے کہ یہودی لوگ بھی ہوں یا عیسائی لوگ ہوں، دونوں قسم کے لوگ، دونوں جماعتیں مسلمانوں سے کیوں جلتے ہیں، مسلمانوں سے اسلام سے کیوں یہ لوگ نفرت کرتے ہیں؟ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے اوپر فضل فرمایا ہے، مسلمانوں کے اوپر اللہ نے فضل فرمایا، احسان فرمایا، تو اس لیے اس فضل اور احسان کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے مسلمانوں سے چڑھتے ہیں، مسلمانوں سے جلتے ہیں، مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں۔ کیوں؟ وہ فضل کیا ہے؟ آسمانی کتاب، آسمانی کتاب اللہ رب العزت نے اس امت کو عطا فرمایا، اس امت کو بھی ملی تھی، لیکن وہ ان امتوں نے کیا کر دیا؟ اپنی کتابوں میں رد و بدل کر دیا۔ آخری نبی جو پیدا ہو رہے ہیں، سورہ بقرہ میں پہلے پارے کے اندر یہ بات گزری تھی، آپ میں سے جس کے ذہن میں ہو بات تو آپ کو سمجھنے کے لیے آسانی ہوگی۔ اس وقت میں نے کہا تھا کہ یہودی لوگ مسلمانوں سے کیوں جلتے ہیں، کیوں چڑھتے ہیں، کیوں دشمنی کرتے ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے سے پہلے تک یہودیوں کا پورا گمان یہی تھا کہ آخری جو نبی آنے والے ہیں وہ بنی اسرائیل سے ہی آئیں گے، یہودیوں کے ہی نبی ہوں گے، کسی اور قوم کے وہ نبی نہیں ہوں گے۔ تو اتفاق ایسا ہوا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے نہیں بھیجا، یہودیوں کا نبی بنا کر اللہ نے نہیں بھیجا، بلکہ مسلمانوں کا نبی بنا کر اللہ رب العزت نے آپ کو بھیجا۔ تو اس وجہ سے یہودی لوگ مسلمانوں سے چڑھتے ہیں، مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں کہ بھئی اتنے بڑے نبی مسلمانوں کے، عرب کے خاندان سے کیسے آ گئے؟ خاندان تو ہمارا خاندان بنی اسرائیل کا ہزاروں سال سے چل رہا ہے، کئی ہزار سال سے بنی اسرائیل کا خاندان چل رہا ہے۔ تو اس وجہ سے ان کو اپنے خاندان پر فخر تھا کہ ہمارے ہی خاندان سے کیا ہوں گے؟ آخری نبی آئیں گے۔ لیکن اللہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، اللہ جس کا فیصلہ کر دیں پوری دنیا جو ہے اس فیصلے کو بدل نہیں سکتی۔ تو اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ آخری نبی جو ہوں گے وہ بنی اسرائیل کے نہیں ہوں گے، بنی اسرائیل سے نہیں ہوں گے، یہودیوں سے نہیں ہوں گے، بلکہ عرب سے، عرب کے خاندان سے آپ کا جو ہے انتخاب کیا گیا، آپ کو عرب کے خاندان سے بھیجا گیا۔ تو اس وجہ سے مسلمانوں اور اسلام سے یہودی لوگ چڑھتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں۔ اب یہاں جو ہے دوسری وجہ بھی بتا دی گئی کہ بھئی یہودی لوگ بھی اور عیسائی لوگ بھی یہ کیوں مسلمانوں سے جلتے ہیں، مسلمانوں سے دشمنی کرتے ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کے اوپر فضل فرمایا، مسلمانوں کو قرآن شریف عطا فرمایا، آسمانی احکامات نازل ہوئے، آخری نبی اس امت کے نبی بنے، تو اس لیے ان لوگوں کو ان نعمتوں سے ان کو یقین تھا کہ یہ نعمتیں ہم کو ملیں گی، لیکن اللہ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی، تو اس وجہ سے وہ لوگ مسلمانوں سے چڑھتے ہیں، مسلمانوں سے دشمنی کرتے ہیں۔ تو اللہ یہاں فرما رہے ہیں قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، کہ آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے بے شک فضل تو، احسان تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ یؤتیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں فضل کا معاملہ، جس کے ساتھ چاہتے ہیں فضل کا معاملہ، احسان کا معاملہ کرتے ہیں۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ رب العزت بہت جاننے والے اور بہت بڑی وسعت والے ہیں۔ دو صفات یہاں اللہ کے بیان ہو رہے ہیں کہ اللہ رب العزت بہت وسعت والے ہیں، یعنی بہت دینے والے، اور اسی طریقے سے جاننے والے بھی ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ فرما رہے ہیں یختص برحمتہ من یشاء، خاص کر دیتے ہیں اپنی رحمت فضل کے ساتھ جس کو چاہیں، یعنی کہ اللہ رب العزت کا جو فضل ہے، اللہ کا جو احسان ہے، اس کو اللہ رب العزت جس کو چاہے اس کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں۔ اللہ کے لیے کوئی قانون نہیں، اللہ کے لیے کوئی وصول نہیں، اللہ کے لیے کوئی ضابطہ نہیں، بس اللہ جس کے لیے چاہے اس کے لیے خاص کر دیتے ہیں۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں، بہت احسان کرنے والے بندوں پر بڑے فضل کرنے والے ہیں۔ تو یہ جو ہے دو آیتوں کی تفسیر ہوئی ہے۔ آخر میں مجھے کچھ باتیں عیسائیوں کے تعلق سے بتانا ہے، اس سے پہلے بھی کچھ باتیں آئی ہمارے سامنے۔ یہودی کا تذکرہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، عام طور سے عیسائیوں کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ عیسائی کو ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اپنا دوست سمجھتے ہیں، حالانکہ عیسائی بھی مسلمانوں کا دشمن ہے، اور یہ کہیں تو کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا، جتنا دشمن یہودی ہے اتنا ہی برابر کا دشمن عیسائی بھی ہے۔ لیکن
دونوں میں فرق ہے کہ عیسائی کی دشمنی میں اور یہودیوں کی دشمنی میں تھوڑا سا فرق ہے، اس وجہ سے یہودیوں کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے۔ اور خصوصاً ہمارے ملک میں، ہمارے ملک کے جو حالات اب بن رہے ہیں یا پہلے سے بنتے آ رہے ہیں، یہ پوری وجہ جو ہے عیسائی لوگ ہیں۔ جبکہ ہمارا ملک انگریزوں کے چنگل میں پھنسا ہوا تھا، جو انگریز آیا تھا وہ عیسائی تھا۔ عیسائی جب ہمارے ملک کے اوپر قبضہ کرنا چاہا تو ہمارے ملک کے پورے نظام کو اس نے برباد کر دیا۔ تاریخ میں بہت ساری جو ہے باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ جب ہندوستان کو قبضہ کرنے کا اس نے ارادہ کیا تو دلی اور دلی کے اطراف کے 10,000 مدارس کو اس نے جو ہے بند کر دیا، 10,000 مدارس کے اوپر بلڈوزر چلا دیا، اور ایسے ہزاروں مسجدیں شہید ہو گئیں، اور ایسے ہزاروں علماء جو ہے پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیے گئے۔ واقعہ لکھا ہوا ہے، تاریخ لکھی ہوئی ہے کتاب کے اندر کہ عیسائی لوگ آئے ہندوستان میں، بڑی محنتیں ہو رہی ہیں، لیکن جتنی ان کی محنتیں تھیں ان محنتوں کا جو صحیح نتیجہ تھا ان کو نہیں مل رہا ہے۔ تو عیسائیوں کا جو بڑا آدمی تھا، حکمران تھا، اس نے ایک میٹنگ بلائی، پوچھا بھی کیا وجہ ہے، جتنی بھی محنتیں ہم کر رہے ہیں، ہر کام، ہر محنت، جتنا ہم کو نتیجہ دینا ہے، جتنا فائدہ دینا ہے، اتنا فائدہ ہم کو نہیں مل رہا ہے، اور ہر 10 دن میں، 15 دن میں، تھوڑے دن میں نئی محنت مسلمانوں کی طرف سے شروع ہو جاتی ہے، کیا وجہ ہے؟ تو ایک میٹنگ بلائی، میٹنگ میں جو ہے یہ فیصلہ لیا گیا کہ اس کے اوپر کچھ کام کیا جائے۔ تو ایک جماعت آئی ہندوستان میں، آ کر پوری جو ہے چھان بین کی، پوری جو ہے تفتیش ہوئی، پوری جانکاری لی گئی، تو نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں میں علماء موجود ہیں، مدارس مساجد موجود ہیں، اور مسلمانوں میں جہاد کا جذبہ موجود ہے۔ تو یہ تینوں چیزوں کے ہوتے ہوئے ہم اپنے کام میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اس کے بعد لکھا ہے کتاب کے اندر، تاریخ میں موجود ہے یہ الفاظ کہ صرف 3 سال میں قرآن شریف کو انہوں نے جلایا۔ کتنی تعداد؟ 3 لاکھ قرآن شریف کو عیسائیوں نے جلایا تاکہ قرآن شریف ختم ہو جائے۔ اور اسی طریقے سے علماء کو انہوں نے پھانسی دیا۔ کتنے علماء کو؟ 3 سال میں 14,000 علماء کو۔ اور ایک بات لکھی ہوئی ہے کتاب کے اندر، دلی سے لے کر پشاور جو ہے پاکستان ملک کا ایک حصہ ہے، تو اس کے درمیان میں جتنے درخت، دونوں طرف سڑک کے دونوں طرف بڑے بڑے درخت تھے، ہر درخت کے اوپر ایک عالم کی لاش لٹکی ہوئی نظر آتی تھی۔ تو اتنی جو ہے مصیبتیں ان کی طرف سے ہمارے ملک کے اوپر آئیں، اور ہمارے علماء نے بہت جو ہے قربانی دے کر، مسلمانوں نے بڑی محنتیں کر کے انگریزوں کو یہاں سے بھگایا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا ہمارا یہودی دشمن ہے اتنا عیسائی بھی دشمن ہے۔ کبھی بھی ہم جو ہے عیسائی کو دوست نہیں مان سکتے۔ اگر کتنی بھی وہ آدمی ہم سے دوستی کر لے، کبھی نہ کبھی جو ہے زہر نکالے گا، کبھی نہ کبھی جو ہے وہ مثال مشہور ہے کہ سانپ کو آدمی اگر گھر میں رکھ کر کئی سال تک دور ڈالتا رہے، ایک نہ ایک دن سانپ کیا کرے گا؟ اس کو ڈس لے گا، کاٹ لے گا۔ تو یہی عادت جو ہے عیسائیوں میں ہے۔ تو اس لیے جتنا ہو سکے ان لوگوں سے بچ کر رہنے کی ضرورت ہے، کہ خصوصاً ہمارا یہ علاقہ عیسائیوں کا اس علاقے میں زور ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے اپنے دین کے اوپر مضبوطی سے جمے رہیں، اور اپنے دین میں پختگی کے ساتھ جمے رہیں، اور دینداری اپنی زندگی میں پیدا کریں، تو انشاءاللہ کچھ اللہ کی طرف سے مددیں آئیں گی، اور عیسائیوں کی جو محنتیں ہیں وہ محنتیں ہمارے لیے ناکام ثابت ہوں گی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے ان کی محنتوں کو سمجھیں، ان کی چالوں کو سمجھیں۔ ترکی کا، اس سے پہلے بھی میں نے ترکی کا واقعہ بتایا تھا کہ ترکی ایک ایسا ملک ہے، اس ملک میں خلافت راشدہ کے طرز پر، یعنی کہ حضرات صحابہ کے طریقے اور طرز کے مطابق وہاں حکومت چلتی تھی۔ کئی سال تک حکومت چلی حضرات صحابہ کے طریقے کے مطابق، لیکن اور یہاں تک کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ترکی کے ہر گھر میں حافظ عالم موجود تھا، دیندار، پورا ملک جو ہے دیندار تھا۔ تو ایسے ملک میں ایک عیسائی آیا، ایک عیسائی آ کر
اسکول شروع کیا، اسکول شروع کرنے کے بعد اس کی محنتیں ہوئی، تو وہ زمانہ بھی آیا کہ ہمارا ہی مسلمان نوجوان ایک عبداللہ اس کا نام، اس نے کھڑے ہو کر برجستہ اعلان کیا کہ بھئی آج سے ہمیں خدا کی ضرورت نہیں ہے، خدا کے نظام کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم آج ایسے دنیا میں قدم رکھ چکے ہیں، اس دنیا میں ہم کو اللہ کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے کام خود حل کر سکتے ہیں۔ تو جو ہے یہ محنتیں ان کی طرف سے ہوتی ہیں، تو اس لیے ان محنتوں کو، ان چالوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں یہاں بتا دیا ہے کہ وہ لوگ کسی بھی حال میں مسلمانوں سے وفاداری نہیں کر سکتے، مسلمانوں سے دوستی ان کی ہو نہیں سکتی، اور اسلام اور مسلمانوں کو ہر وقت وہ دشمن ہی سمجھتے ہیں۔ جب وہ ہم کو دشمن سمجھتے ہیں اور ہم ان کو جو ہے دوست سمجھنے لگے، یہ ہماری عقل مندی نہیں ہے بلکہ بے وقوفی ہے۔ اگر وہ لوگ ہم کو دشمن سمجھتے ہیں، ہم بھی ان کو دشمن سمجھیں، یہی طریقہ ہے، یہی وصول ہے کہ اگر کوئی آدمی ہم کو دشمن سمجھا اور ہم اس کو جو ہے دوست سمجھ رہے ہیں، دوستی اس سے کر رہے ہیں، گھر میں بٹھا رہے ہیں اور اپنے جو ہے مہمان بنا رہے ہیں، تو وہ آدمی کیا کرے گا؟ ایک نہ ایک دن ہمارے گھر کو برباد کر دے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے جن لوگوں سے بچنے کا حکم دیا ہے ان لوگوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں، خصوصاً یہودیوں سے۔ یہودیوں کا تو یہاں وجود نہیں ہے، لیکن عیسائیوں کا بہت زیادہ زور ہے، ان لوگوں سے بہت ہی زیادہ بچ کر رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو یہودیوں سے، عیسائیوں سے اور ان کی چالوں سے اور ان کے کاموں سے بچنے کی اور ان کے چالوں کو سمجھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔